ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کا قیام کس طرح وجود میں آیا؟ ارطغرل غازی کی وفات کے بعد عثمان غازی نے کس طرح اس سلطنت کی بنیادیں ڈالی؟ یہ سب باتیں ہم آج کی ویڈیو میں جانیں گے، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ سن 1299 سے لے کر 1922 تک قائم رہنے والی ایک مسلمان سلطنت ہے، جسے ترک زبان میں عثمانلی دولت کہا جاتا ہے۔ اس سلطنت کے بانی ترک تھے۔ اپنے زمانہ عروج میں یعنی 16ویں اور 17ویں صدی میں یہ سلطنت 3 بڑے اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی اور جنوب مشرقی یورپ، مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کا زیادہ تر حصہ اس کے زیر نگین تھا۔ اس سلطنت کے بانی عثمان غازی تھے۔ یہ ریاست کچھ عرصہ تک مطلق طرز بادشاہت پر چلتی رہی، جس میں ایک بادشاہ تا دم حیات حکومت کرتا ہے، جبکہ کچھ عرصہ تک یہ ریاست آئینی طرز بادشاہت کے مطابق چلتی رہی، جس کے مطابق بادشاہ آئینی حدود کے مطابق ہی اپنے اختیارات کا استعمال کر سکتا ہے۔ ناظرین، سلاجقہ روم کی سلطنت کے خاتمے کے بعد اناطولیہ میں مختلف سردار اپنی اپنی خود مختار ریاستیں بنا کر بیٹھ گئے، جنہیں غازی امارات بھی کہا جاتا تھا۔ بازنطینی سلطنت کے اناطولیہ میں بیشتر صوبے تھے۔ انہیں غازی امارات کی وجہ سے ان کو یہ صوبے بھی گنوانے پڑے۔ انہیں خود مختار ریاستوں میں سے ایک ریاست مغربی اناطولیہ میں ایسکی شہر میں واقع تھی، جس کے سردار عثمان غازی تھے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ جب ارطغرل غازی ہجرت کر کے اناطولیہ پہنچے تو انہوں نے 2 لشکروں کو جنگ میں دیکھا، جن میں ایک کی تعداد دوسرے سے زیادہ تھی۔ اپنی فطری ہمدردانہ طبیعت کے باعث ارطغرل غازی نے چھوٹے لشکر کا ساتھ دیا اور 400 شاہ سواروں کے ساتھ میدان جنگ میں کود پڑے۔ یہ لشکر جو ہار کے بالکل قریب تھا، اس امداد سے کامیاب ہو گیا۔ ارطغرل نے جس فوج کی مدد کی وہ دراصل سلاجقہ روم کا لشکر تھا، جو کہ مسیحوں سے برسر پیکار تھا، اور اس فتح کے لیے ارطغرل کی خدمات کے پیش نظر انہیں اسی شہر کے قریب ایک جاگیر عطا کی گئی۔ سن 1281 میں ارطغرل غازی کی وفات کے بعد اس جاگیر کی سربراہی ان کے فرزند عثمان کے ہاتھ میں آئی، جنہوں نے 1299 میں سلجوقی سلطنت سے خود مختاری کا اعلان کیا اور عثمانی سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ ناظرین، عثمان غازی نے اس چھوٹی سی سلطنت کی سرحدیں بازنطینی سلطنت کی سرحدوں تک پھیلا دیں اور فتح کے بعد دارالحکومت بورسا منتقل کر دیا۔ یہ عثمان اول کی ڈالی گئی مضبوط بنیادیں ہی تھی کہ ان کے انتقال کے بعد 1 صدی کے اندر عثمانی سلطنت مشرقی بحیرہ روم اور بلقان تک پھیل گئی۔ فتوحات کا یہ عظیم سلسلہ عثمان کے جانشینوں نے جاری رکھا، لیکن سن 1402 میں تیمور لنگ نے اناطولیہ پر حملہ کر دیا اور عثمانی سلطان بایزید یلدرم شکست کھانے کے بعد گرفتار ہو گیا۔ لیکن یہ ان کے فرزند محمد چلبی کی دانشمندی تھی کہ انہوں نے اپنی ختم ہوتی ہوئی سلطنت کو دوبارہ بحال کیا۔ ناظرین، قسطنطنیہ کی فتح عثمانی تاریخ کا سنہرا ترین باب ہے۔ 29 مئی سن 1453 میں 21 سالہ نوجوان سلطان محمد فاتح کی زیر قیادت قسطنطنیہ کو فتح کیا گیا اور اسے اپنا دارالحکومت بنایا۔ اس طرح محمد قیصر روم بن گیا، اور یہ لقب ان کے ارادوں کو ظاہر کرتا تھا کہ عثمانی جلد روم پر بھی قبضہ کر لیں گے۔ انہیں مقاصد کے حصول کے لیے سن 1480 میں عثمانی افواج جزیرہ نما اطالیہ پر اتریں اور اٹرانٹو اور اپولیا کے شہروں پر بھی قبضہ کر لیا۔ لیکن سن 1481 میں سلطان محمد فاتح کی وفات کے ساتھ ہی فتح اطالیہ کی مہم کا خاتمہ ہو گیا۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ میں سلطان کی اعلیٰ مجلس شورا کا نام دیوان ہمایوں تھا۔ دیوان کے اراکین میں صدر اعظم، قاضی، دفتردار اور نشانچی شامل تھے۔ مرکزی نظام حکومت میں سلطان کے بعد دوسری اہم حیثیت صدر اعظم کو حاصل تھی۔ وسیع سلطنت ہونے کے باعث ثقافت کے کئی روپ تھے۔ سلجوقی اور رومی طرز کی کئی امارات بھی بنائی گئیں۔ اس کے علاوہ دین اسلام کی وسعت کے لیے بورسا، ینی شہر اور قسطنطنیہ میں کئی مساجد اور مدارس تعمیر کیے گئے، جو کہ عثمانی طرز تعمیر کی آئینہ دار ہیں اور آج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، دور زوال میں اس سلطنت نے ہر محاذ پر شکست کھائی۔ مرکزی حکومت کی ناکامی کے باعث انتظامی عدم استحکام پیدا ہوا۔ 19ویں صدی کے دوران قوم پرستی کے باعث کئی علاقے الگ ہو گئے
اور ریاست کے ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے علاوہ بلکان کی جنگ اور پہلی جنگ عظیم میں شکست بھی زوال کا باعث بنی۔ 1 نومبر 1922 کو سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا اعلان کر دیا گیا۔ آخری سلطان محمد ششم وحید الدین 17 نومبر سن 1922 کو ملک چھوڑ گئے اور معاہدے کے تحت 24 جولائی سن 1923 کو باضابطہ طور پر ترک جمہوریہ کو تسلیم کر لیا گیا۔ اس کے بعد سلطان اور ان کے اہل خانہ کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر جلا وطن کر دیا گیا۔ ناظرین، 50 سال کے بعد ترک قومی مجلس اعلیٰ نے سابق شاہی خاندان کو ترک شہریت عطا کرتے ہوئے وطن واپسی کی اجازت دے دی۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے نتیجے میں جو نئے ممالک قائم ہوئے ان کی تعداد اس وقت 40 بنتی ہے۔ ناظرین، اس طرح یہ عظیم مسلمان سلطنت اپنے اختتام کو پہنچی۔